ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نے ایک علمی سفر کیا راجوال کا، 2 مکتبے دیکھے، مکتبہ جامعہ کمالیہ بڑا مکتبہ اور مکتبہ مرکز السنہ۔ ماشاءاللہ جی سائیں، کیا فائدہ ملا؟ ایسے وقت ضائع کیا ہم نے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا، مزہ آ گیا۔ جو سفر ہم نے کیا تو اسی لیے کیا کہ ہمیں فائدہ ملے اور ہم نئی علوم جو علم کے متعلق اشیاء اور چیزیں ہیں ہم اس کو دیکھیں۔ ایک تو ہم نے ایسے مکتبہ گیا تھا کہ وہاں پر میں نے پہلے بار اتنی زیادہ کتابیں دیکھیں اور اس میں ایسے کتابیں دیکھیں کہ میں نے پہلا دیکھے بھی نہیں تھا۔ آگے جو میں نے خرید اور فروخت کے مکتبے ہوتے اس میں بھی میں نے دیکھا تھا، جہاں میں آیا ہوں اور وہاں میں نے دیکھا۔ الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، آگے بھی شوق اور ذوق اور بھی زیادہ ہو گیا کہ ہم انشاءاللہ خود اسی طرح اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی خدمت کریں گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہماری ہمت کو اونچا کروایا۔ جب میں نے اس کتابیں دیکھا تو اللہ کی قسم، اللہ شاہد ہے کہ میرے آنکھوں سے انسوب آئے کہ علماء نے اتنا خدمت کیا، ہم نے کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے چکر لگایا، رحلہ کیا، اللہ رب العالمین ہم سے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہماری محبت اور ہمت علوم اور کتب کے ساتھ اور بڑھ گئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تقریباً 170 کی کتب کی نام یہاں بھی لکھی، جو 170 کتب میں صرف 20-30 کا نام صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ اور 34 جلد والی کتاب دیکھی، 44 جلد والی کتاب دیکھی، 40 جلد والی کتاب دیکھی۔ تو اس نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ اب جو رسائل ہے، اتنا موٹیویٹ کیا کہ اگر ہم کوشش کریں تو رسائل یعنی رسالہ اور یہ ایک دن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس مکتبے میں بہت زیادہ فائدہ دیکھا الحمدللہ، خصوصاً تفاسیر بھی دیکھی اور احادیث بھی۔ ان میں سے سب سے بہت خوبصورت تھوڑے سے میں نے دیکھا حدائق الروح والریحان، یہ ایک قرآن کا تفسیر تھا، بہت جامع تفسیر تھا، بہت خوشی ہوا میں اس کو دیکھ کر۔ میرا دل میں یہ ہے کہ اس کو لے لو، بہت اچھا تفسیر تھا۔ اور احادیث میں دیکھی، بہت زیادہ کتابیں دیکھی الحمدللہ۔ بس اللہ رب العزت ہمارے سفر خیر و عافیت سے تمام کرے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم نے 2 مکتبے وزٹ کیے ہیں، ایک تو یہ راجوال والا اور دوسرا دارالحدیث والا، ایک وہ مرکز السنہ والا۔ مرکز السنہ میں تو تمام ہی سنت کی چیزیں ماشاءاللہ اور نوادرات انہوں نے جمع کی ہوئی تھی نا، اور پھر ادھر دیکھ کے دل خوش ہو گیا کہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو دیکھی نہیں ہیں۔ اور پھر جو ہے ایک حدیث سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں جی علماء نے کیا کیا کام کر دیے ہیں۔ اور پھر ان کی ترتیب بہت اچھی تھی جو مجھے نظر آئی ہے۔ اکثر اوقات اس میں کمی ہوتی ہے کہ ترتیب انہوں نے بڑی رکھی ہوئی تھی۔ پہلے وہ جو سیریز ہے ان کو الگ رکھا ہوا ہے، شروحات میں بھی انہوں نے سیریز کا خیال رکھا ہے۔ اور اسی طرح جو راجوال کا ہے، ہم حیران رہ گئے کہ گاؤں ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، اس میں اتنا کچھ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ اور پھر جو پرانی کتب ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ علماء واقعی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سنت اس میں شامل ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ مرکز السنہ میں ہم نے مخطوطات دیکھے محدثین کے، کیا دیکھے؟ پہلے کبھی دیکھے؟ ان مخطوطات کو دیکھ کر کیا لگا آپ کو؟ بسم اللہ۔ ہم جب مرکز السنہ پہ گئے دارالحدیث، وہاں پر ہم نے ایسے مخطوطات کو دیکھا کہ پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ وہ اس مخطوطات کو ہم نے دیکھا کہ جو مصنفین کی پہلے اپنا کتابت ہی تھا، اصلی کتابت ہے، انہوں مکتب والے نے چھاپ کی ہے، اس کو ہم نے دیکھا، بڑا دل خوش ہوا اور بھی ہمارا شوق اور ذوق سے زیادہ ہو گیا۔ الحمدللہ اس مخطوطات کو ہم نے دیکھ لیا، اور اسی مخطوطات اس قرآن کا آیات ہمارے ذہن میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخطوطات سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے اور یہی یقین اور بڑھ گیا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین اسلام وہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق محفوظ ہے
اور محفوظ ترین دین عالم میں یہی اسلام ہی ہے۔ مجھے تو عبداللہ ابن مسعود کی وہ اثر یاد آ گئی کہ اخلاص کا عمل ایسا ہوتا ہے، تشبیہ دی ہے کہ جب کوئی ریگستان میں سفر کرتا ہے تو شور تو نہیں کرتا، لیکن اس کی جو پاؤں کی جو نقش ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگوں کے اخلاص مجھے میں نے دیکھا۔ اور ایک بات ریا اور مطلب تصنع اور بناوٹ اور تعجب اور جب اس کی ضم مزید میرے دل میں پختہ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب ان پرانی کتبوں کو دیکھا، ان میں ماشاء اللہ علماء نے بہت زیادہ خدمت کی ہیں، ان کو یہ خدمت اللہ کو مقبول تھا، اس لیے اب تک وہ محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ہم بھی اس دین کے لیے قبول فرمائے۔ میں نے یہ مخطوطات دیکھ کے یہ چیز اخذ کی ہے کہ جیسے شیخ بھی اس بات کی بارہا نصیحت کرتے ہیں کہ کتابوں کو لکھیں، خاص کر حدیثوں کو لکھیں، اس سے یاد ہو جاتا ہے علم۔ پھر ابن حجر کی جو ہم نے چیزیں دیکھیں وہ کتنے پکے حافظ تھے۔ اب یہ افریقہ وغیرہ میں یہ آج کل اور سعودیہ میں بھی یہ چلتا ہے، بچے جو حفظ کرتے ہیں، جو انہوں نے حفظ کیا ہے وہ لکھ کے انہوں نے دکھانا ہے، ان کی بنائی ہوتی ہیں انہوں نے سلیٹیں، تختیاں۔ تو خیر اس سے مجھے یہ چیز معلوم ہوئی کہ لکھ کے چیز جو ہے نا حافظہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، چیز زیادہ پکی ہوتی ہے۔ مکتبہ جامعہ کمالیہ میں کوئی 10 کتابیں وہ بتائیں جو آج آپ نے دیکھی، پہلے دیکھی ہی نہیں وہ کتابیں۔ ہم نے تو بہت سی کتابیں دیکھی احادیث کی اور تفاسیر بھی دیکھی، اور ایسے ایک پن کا نہیں اس میں سے ہم نے بہت سے شروحات کو دیکھے بخاری پر کہ اس کا ہم نے تو ایسا ہر ایک کا نام بھی نہیں ضبط کیا ہے، مختلف شروحات کو دیکھے ہر کتاب پر، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ کے ہر کتاب پر شروحات تھا، تو ہر ایک کتاب کا ہم نے تو اس کو ضبط نہیں کیا ہے، لیکن میں نے جو لکھا ہے وہ موبائل میں لکھا ہے۔ اہم کتابیں جو پہلے نہیں دیکھی، اہم کتابیں میں نے اہم کتاب یہ دیکھا کہ میں نے مسند احمد پہ دنیا میں شرح نہیں دیکھا ابھی تک۔ میں نے اس مکتبے میں دیکھا الفتح الربانی في شرح مسند احمد بن حنبل، اور دوسرا کتاب شرح ابن بطال شرح ابن بطال البخاری کا، اور بھی اچھا شرح تھا، اور وفاء الوفاء باخبار المصطفیٰ، اور انجاح الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ ایک کتاب ہے، اور مشارق الانوار علی صحاح الاثار ایک کتابیں دیکھا، اور تفسیر حدائق روح والریحان محمد الامین الحروی صاحب کا، اور ایسے کتاب جو محمد ابن علی ابن آدم الاسیوبی کا البحر المحیط الثجاج فی شرح مسلم بن الحجاج جو 44 جلدوں میں تھا، اور 43 میں جلدوں میں تھا اس کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب چیز یہ دیکھی کہ کچھ کتب ہے جو بہت طویل کتب ہے، بہت جلدوں والی، وہ شائع ہوئی ہے صرف 2 یا 1 جلد میں، جیسے محلہ ابن حزم اس کو صرف 2 جلدوں میں چھاپا گیا تھا، المدونہ کو صرف 1 جلد میں، اور المغنی لابن قدامہ المقدسی اس کو بھی صرف 2 جلدوں میں ہم نے دیکھا۔ بہترین اعلیٰ قسم کی طباعت تھی اس کی، اور اس طرح مبسوط جو 18-20 جلدوں کی کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کو بھی دیکھا صرف 3 جلدوں میں، المبسوط کو دیکھا۔ اور اس طرح امام بخاری کی شرح جو اسیوبی نے لکھی 45 جلد والی بحر المحیط وہ دیکھی، اور سنن ابو داود کی شیخ رسلان کی شرح ماشاءاللہ اس کو دیکھا جو 18 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اور سب سے اچھی بات وہ تفسیر ہم نے دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی تھی، نام بہت زیادہ سنا تھا، اللباب، تفسیر اللباب ابن عادل کی۔ جی بھائیوں نے کتب کے نام بتا دی۔ میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جو خزرج کا جو سربراہ تھا سعد بن عبادہ، اس کو جنات نے قتل کیا تھا، اور 2 اشعار
جسے عطوا نے نقل کی ہے، بخاری میں یہ بھی الفاظ ہے کہ قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخطئ فؤادا. تو وہ قول مطالب العالیہ جلد 1 صفحہ 17 میں تھا، ابن حجر نے لکھا تھا. وہ مطالب العالیہ دی کا وہ 5 جلدوں میں دیکھا. تو مجھے یہ بات آ گئی کہ ایک دوسرا کتاب جو ہے منظومہ دیکھا، جو بلوغ المرام میں اس کا منظومہ کس نے لکھا تھا؟ شرح کے انداز، یعنی شرح کی تھا منظومہ میں. اور دوسرا کتاب شیعہ و اہل البیت. اس کے علاوہ بہت ساری کتاب دیکھی. احسان الہی ظہیر کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اس کے جو کتب ہے وہ اردو میں صرف ہوں گے، لیکن میں نے دیکھی وہ عربی میں بہت کتاب تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جس طرح ساتھوں نے نام بتائے اس طرح میں نے بھی بہت کتابیں دیکھی، عجیب سے کتابیں جو علماء نے بہت زیادہ خدمت کی ہوتی، 40 30 20 اس طرح جلدوں میں مشتمل کتابیں لکھی. لیکن ان میں سے چھوٹی چھوٹی 2 کتاب مجھے بہت پسند آئے. ایک تھا العبرۃ لما جاء فی الغزو والاستشہار والہجرہ، اور دوسرا کتاب الارہاب واحکامہ فی الفقہ الاسلامی. یہ دونوں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے اس مکتبے میں ملا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں نے بھی بہت ساری کتابیں دیکھی، جو مجھے سب سے جو ہے اچھی لگی ہیں اور جو ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس میں ایک تو یہ دراسات لاسلوب القرآن الکریم، یعنی اسلوب قرآن کے اوپر یہ کتاب لکھی اور 11 جلدوں میں ہے. اسی طرح فتوح الغیب حاشیۃ الطیبی، ایک کشاف کے اوپر حاشیہ لکھا گیا ہے، یہ 17 جلدوں میں. اسی طرح موسوعۃ التفسیر بالمأثور، یہ پہلے میں نے دیکھی ہوئی تھی لیکن ادھر مجھے اندازہ ہوا 24 جلدوں میں، اور ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہت اچھا کام کیا گیا. اور تفسیر امام ذہبی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، تفسیر امام ذہبی کی یہ بھی ادھر میں نے دیکھی ہے. اسی طرح آثار العلامہ المعلمی عبد الرحمن المعلمی الیمانی جو ہے، ان کا پورا وہ جو ایک مجموعہ ہے 25 جلدوں میں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ کتاب کو میں نے الگ سے لکھا بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بخاری کی شروحات کے متعلق جو ہے ہم نے کافی ساری شروحات دیکھی ہیں. جو سب سے مجھے اچھی چیز لگی ہے نا، ادھر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المعجم فی فقہ لغت القرآن و سر بلاغتی، 35 جلدوں میں ہے، بڑے بڑے مجلد. یعنی قرآن کی لغت کی جو فقہ ہے اور اس کی بلاغت کے اسرار، اس کے متعلق یہ کتاب تھی. کتنی پیاری کتاب ہوگی. اچھا، اسی طرح امام قرطبی کی جو الجامع الاحکام القرآن ہے، یہ بھی ادھر میں نے پہلی بار دیکھی. اسی طرح یہ ایک ہے کتاب عون الباری لحل ادلۃ البخاری، نواب صدیق حسن خان کی، یہ بھی 6 جلدوں میں بھی تھی اور 2 بڑے جلدوں میں بھی تھی. اسی طرح ایک بخاری حاشیۃ السندی، یہ بھی میں نے ادھر پہلی بار دیکھا ہے کہ بخاری پر بھی حاشیہ سندی تھا، 4 جلدوں میں یہ بھی. اور اسی طرح بخاری بشرح صحیح البخاری، یہ الباری بشرح صحیح البخاری، یہ ابن باز اور ناصر البراق کی 17 جلدوں میں یہ بھی موجود ہے. اسی طرح فیض الباری بھی ادھر، اور دیگر جو ہے کتب بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن یہ کہ تمام ہی ایک سے بڑھ کے ایک تھی. میرے عزیزو، آپ نے دیکھا یعنی ابن بشیر کا مدرسہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بارش آ جائے تو ہمارے پاس بارش نیچے آ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت ہے. یہ اس فقیر کو اللہ نے یہ دماغ دیا ہے جو آپ تک منتقل کر رہا ہوں، کر چکا ہوں منتقل، کچھ نہیں چھوڑ رہا، سب کچھ دکھا رہا ہوں. یہ وہ منہج ہے جو چھوڑ دیا گیا ہے. اس منہج کو ہم نے چھوڑا تو ہم یتیم ہو گئے، علم کے اندر یتیم ہو گئے، مسکین بن گئے. ضرورت ہے اٹھیں، وسائل نہیں دیکھنے، کچھ بھی نہیں دیکھنا، کچھ بھی نہیں دیکھنا. اللہ کی رضا کے لیے عزم بلند کرنا ہے. اور اب تم ہی ہو جنہیں کل کو سلف کہا جائے گا. آج ہم اپنے پہلوں کی یہ کتابیں دیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہیں. یہ دوبارہ سے وہ سلف کا محدثین کا دور پیدا کر دیں. کیسے ممکن ہے؟ عزم کر لیں، اللہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا، اللہ توفیق دے دے گا، اللہ سلف جیسے کام آپ سے لے لے گا. کریں گے نا؟ یعنی یہ مکتبہ نہیں، پوری دنیا کے مکتبے دیکھیں. میں نے بڑے مکتبے دیکھے، پاکستان عرب میں بڑے مکتبے دیکھے،
اللہ کی قسم جدہ میں میں نے کچھ ایسے مکتبے دیکھے، وہاں زندگی میں پہلی بار کتابیں دیکھی میں نے علم حدیث میں۔ چلو تاریخ سے مجھے شوق ہے تھوڑا بہت، میں بڑی کتابیں پڑھی، بڑی کتابیں دیکھی۔ جب مکتبہ الحرام المکی، ایک ہے مکتبہ المسجد الحرام، وہ چھوٹا سا ہے، مسجد حرام کے اندر ہے چھوٹا سا۔ ایک ہے مکتبہ الحرام المکی، یہ بیت اللہ سے 8-10 کلومیٹر دور ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی، 8-10 منزلوں پر بہت بڑا مکتبہ، اتنا بڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہاں جب میں تاریخ کے پورشن میں گیا، دمشق پر، ہمیں تو ایک ہی جانتے ہیں تاریخ دمشق، ایک ہی جانتے ہیں، دمشق پر میں نے وہ کتابیں دیکھی جو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ علم بڑا وسیع ہے۔ تو ابھی ہم جب دمشق جائے گا، جب پوری دنیا کا سفر کرے گا، بتائیں کتنا زیادہ ذہن وسیع ہوگا۔ اگر زمانہ طالب علمی میں مکتبوں کی طرف نہ جاتا، مطالعے کا تحقیق کا شوق نہ ہوتا، جیسے آپ میرے پاس آئے تھے، میں نے کوئی مکتبہ دکھانا تھا آپ کو؟ اور نہیں، حسد بغض چیزیں بندے سینوں میں لے کر لگے پھرتے ہیں، وہ کسی کی تعریف کرنا گوارا نہیں کرتے، بس آپ میرے پاس آ کے بس میرے، اور نہیں، یہ شرک ہے، ایسے انسان کو اللہ برکت نہیں دے گا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، جتنے بھی ادارے دنیا میں ہیں یہ سارے ہمارے ہیں، یہ اللہ کے ادارے ہیں۔ جس میں کوئی خوبی ہو اس کا اعتراف کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو لے کر جاؤ۔ اب راجووال کی بستی سے آپ نے وہ کچھ سیکھا جو شاید پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، تو ہے بستی کو شہر نہیں ہے بڑا، پتہ نہیں۔ اب جب آپ ایک عزم لے کر کراچی کے، سندھ کے تھر پار کر کے پنجاب کے، بلوچستان کے مکتبوں کا سفر کریں گے، محدثین کی تلاش میں نکلیں گے، یہ میری کتاب انشاءاللہ کل پرس جا رہی ہے، سفر نامہ، یہ میرے راز ہیں۔ میں نے یہ کیوں مجھے آگ لگی ہوئی ہے، نیند نہیں آتی، بے چین ہوں، 1 روپیہ پاس نہیں ہے کرائے کے لیے، پیٹرول کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ میرا سسٹم چلا رہا ہے۔ اٹھو، خودی نہ بیچ، غربت میں نام پیدا کر، نیا صبح ہو، نئی شام پیدا کر۔ یعنی ہم کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، کام کریں، اللہ اس سے کام لے گا جو مخلص ہوگا، جو درد دل رکھنے والا ہوگا۔ پتہ نہیں ہے گھر جانا ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں، جو دن آ جائے اسی دن کو آخری دن سمجھیں، جو رات آ جائے اسی رات کو آخری رات سمجھیں، مر جانا ہے صبح ہوتے ہوتے، جو ہوتا ہے کام کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس جامعہ کے بانی شیخ الحدیث محمد یوسف راجوالوی کو اللہ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ علماء کا بہت بڑا خادم تھا، دین کا بہت بڑا خادم تھا۔ ان کے بیٹوں کو اللہ، بڑے بیٹے سلیم صاحب، عبداللہ سلیم، بڑے بیٹے وہ فوت ہو گیا جوانی میں، اللہ ان کو جنت دے۔ شیخ کے باقی جو بیٹے ہیں، شیخ عبدالرحمن صاحب، شیخ عبید الرحمن صاحب، اللہ ان سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان اداروں کو قیامت تک آباد رکھے، ان سے اور دین کا کام لے لے، راجووال کو محدثین کا اللہ بستی بنا دے۔ بارک اللہ فیکم۔